السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم بہترین معلومات کی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ہم نے قیامت کی نشانیوں کا پہلا پارٹ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی اور کچھ اہم جانکاری آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، آج ہم بیان کریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا۔ قیامت سے پہلے ہم نے بہت مرتبہ یہ سنا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ کب لائیں گے، کس جگہ لائیں گے، کس کی نسل سے ہوں گے، کیسے لائیں گے، یہ تمام جانکاری میں آج آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ملاحظہ فرمائیں، امام مہدی کا ظاہر ہونا، جب زمین میں لوگ مصائب و آلام، ظلم و ستم میں اس طرح مبتلا ہوں گے کہ انہیں کوئی جائے پناہ حاصل نہیں ہوگی اور کوئی ایسا نجات دہند نظر نہیں آئے گا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، تو ایسے حالات میں ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوگا، وہ ظاہر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر نام اور آپ کے والد مکرم کے نام پر ان کے والد کا نام ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ لقب مہدی کا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت پر ان کی ہدایت ہوگی، آپ کے اخلاق پر ان کے اخلاق ہوں گے، بعض اوصاف صورت کے لحاظ سے بھی آپ سے ملتے ہوں گے، اگرچہ مکمل صورت آپ صورت کی نہیں ہوگی، یعنی مکمل صورت آپ کی طرح نہیں ہوگی، مگر کچھ اس طریقے سے صورت آپ کی نظر آئے گی، جھلک مارے گی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کی طرح کچھ مشابہت ان کے اندر ہوگی۔ وہ اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوں گے، حسنی اور حسینی سید ہوں گے، باپ کی طرف سے نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہوگا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کئی نبی آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف تمام نبیوں کے سردار خاتم آئے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے کئی جلیل القدر اولیاء کرام آئے، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک ہی ہستی کا ورد ہوگا جو تمام سے زیادہ صاحب قدر اور صاحب مرتبہ ہوں گے۔ رمضان شریف کے مہینے میں خراسان کی طرف سے کئی لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آئیں گے۔ اولیاء کرام جو ابدال کہلاتے ہیں طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے، وہ آپ کو طواف کرتے ہوئے پہچان لیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ یہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ ان کے عدل و انصاف کی تعریف آسمان والے اور زمین والے سبھی کریں گے۔ جہاں فرشتے تعریف کر رہے ہوں گے، وہاں انسان بلکہ حیوان، درندے، پرندے، پانی کے جانور، مچھلیاں، میڈک وغیرہ سبھی آپ کے عدل و انصاف کے مدحہ ہوں گے۔ آسمان ہر وقت کثیر بارشیں برسائے گا، زمین کثیر نباتات اگنے کی وجہ سے سرساب و شاداب ہوگی، یہاں تک کہ فوت شدہ لوگ بھی اس حالت پر رشک کرتے ہوں گے، تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی زندہ ہو جائیں تو امن و امان، خوشحالی اور مسلمانوں کی شان و شوکت کے نظارے کر سکیں۔ یہی وہ زمانہ ہوگا جس میں مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، یہودی اپنے بچاؤ کے لیے بھاگ کر پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، درخت اور پتھر مسلمانوں کو بلا بلا کر کہیں گے کہ اے اللہ کے بندے آؤ، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ اس طرح مسلمان وہاں جا کر اسے قتل کر دے گا۔ صرف ایک درخت جسے
غرقد کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کو مطلع نہیں کرے گا، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شجر یہود سے تعبیر فرمایا ہے، اور یہ سب مرقات شریف میں ہے۔ تنبیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کا ہوگا، اس لیے کہ شیعہ کا یہ کہنا کہ وہ امام مہدی لوگوں کے مظالم سے تنگ آ کر چھپ گیا ہے، جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اس کا نام محمد بن حسن عسکری ہے، یہ سراسر باطل ہے۔ جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور جس کا انتظار ہے وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ کہنا کہ وہ محمد بن حسن عسکری ہوگا اور حدیث کے خلاف ہے۔ دیگر علامات قیامت اور دوسری علامات قیامت بھی ساتھ ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر جلوہ گر ہوئے، ہم مذاکرہ کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قیامت کا، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم میں سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ نے دھوئیں، دجال، دبابہ، مغرب سے شمس کے طلوع ہونے، عیسیٰ بن مریم کے نزول، یاجوج ماجوج، 3 خف یعنی خف مشرق مغرب اور جزیرہ عرب کا ذکر فرمایا، پھر ان سب کے بعد آگ کا ذکر فرمایا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر ایک میدان میں جمع کر دے گی۔ مشکوٰۃ شریف، مسلم شریف میں اس کا ذکر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت میں تمام نشانیوں کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ دھواں کیسے ہوگا، تو آپ نے فرمایا قیامت کے قریب یہ دھواں مشرق و مغرب کے درمیان چھا جائے گا، 40 دن اور راتیں رہے گا، مومنوں پر اس کے اثرات اتنے ہوں گے کہ ان کو زکام کی حیثیت حاصل ہوگی اور کافر پر نشہ کی صورت ہوگی۔ دجال کا معنی ہے مکار، حق و باطل کو ملانے والا، یہ بھی قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، یہ اشارہ ہوگا کہ یہ خود بھی کافر ہے اور دوسروں کو بھی کفر کی دعوت دینے والا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اپنی امتوں کو یکم چشم، ایک آنکھ والے کانے جھوٹے سے ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ تمہارا رب یکم چشم نہیں، جسم خدا نہیں ہو سکتا، اور خاص کر کے جب بدصورت بھی ہوا سے تو خود ہی خدا ہونے کے دعوے سے شرم کرنی چاہیے۔ ابتدائی طور پر لوگوں کے امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی خرق و عادات کام استدراجی قوت سے سرساد کرے گا، جیسے کہ وہ ایک قبیلہ کے لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں تمہارا فلاں فوت شدہ آدمی زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ یہ ایک مردہ کو رب کی دی ہوئی قوت سے زندہ کر دے گا، یا شیطانوں کو کہے گا کہ اس کی صورت بنا دو، وہ صورت بنا دیں گے جیسے یہ چلتا پھرتا دکھائی دے گا، یعنی وہ کچھ قبیلہ ایسا ہوگا وہ کہے گا کہ تم مجھے خدا کہو تاکہ میں تمہارے مردوں کو زندہ کر دوں۔ لوگ کہیں، کچھ قبیلے والے کہیں گے ٹھیک ہے تم ہمارے مردوں کو زندہ کر دو گے، ہم تمہیں خدا مان لیں گے۔ اب وہ جو خدا کی طاقت دی ہوئی ہے یا شیطان اس کے پاس موجود ہوں گے، اس سے کہے گا کہ تم اس کی مرے ہوئے مردے کی شکل بنا دو، وہ ایسا کر دیں گے، وہ لوگ اس کو خدا مان کر گمراہ ہو جائیں گے۔ دجال پیدا ہو چکا ہے اور کسی جزیرہ میں زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اگرچہ دنیا کے لوگوں سے آج کے دور میں کوئی چیز مخفی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دجال کو اپنے قوت سے لوگوں کی نظر سے مخفی رکھا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ہماری بات کر کے ان پر پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا یہ نکالیں گے جو ان کی گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ قیامت کے وقوع پر پذیر ہونے سے پہلے جو چیزیں بطور علامات ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک خروج دابہ یعنی چوپایا کا نکلنا جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کی اولین علامتوں میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دعوت جانور کا نکلنا، ان دونوں میں سے جو بھی واقعہ پہلے ہوا دوسرا اس کے بعد فوراً ہوگا۔ یہ دو بڑی علامتیں ہیں، ایک ان میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے یعنی وہ جانور کا نکلنا اور سورج کا پچھم سے نکلنا، ان میں سے اگر ایک چاہے جانور پہلے نکلے تو فوراً پچھم سے سورج نکلے گا، اور اگر پچھم سے سورج پہلے نکلا تو جانور کا فوراً نکلنا یہ پہلے فوراً ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے قد و قامت، مقام خروج وغیرہ کے متعلق بڑی تفصیلات روایات میں مذکور ہے، لیکن امام راضی فرماتے ہیں کہ خوب جان لو کہ کتاب اللہ میں ان امور پر کوئی دلائلت نہیں، جو چیز صحیح احادیث سے ثابت ہوگی وہ مان لی جائے گی، ورنہ اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، قرب قیامت میں ایک رات بہت لمبی ہو جائے گی، یہاں تک کہ 2-3 راتوں کے برابر وہ ایک رات ہوگی۔ رات کو بیدار ہو کر نفل پڑھنے والے سمجھ جائیں گے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور تمام رات توبہ کرتے رہیں گے، یعنی نوافل ادا کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ستارے اب بھی اپنا جگہ رکھے ہوئے ہیں، صبح صادق نہیں ہو رہی ہے، پھر وہ آ کر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے اور عبادت شروع کر لیں گے۔ نیک لوگوں کی وہ لمبی رات اس طرح کٹے گی کہ یہ سمجھنے کے باوجود بھی اس میں کوئی حکمت ہے، ان پر شدید خوف طاری ہوگا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا، بے نور ہوگا، یہاں تک کہ آسمان کے وسط میں آ جائے گا، یعنی نصف النہار تک اس میں کوئی روشنی نہ ہی ہوگی۔ اس طرح منظر کو دیکھ کر لوگوں پر اتنا خوف طاری ہوگا کہ ان کی آوازیں ایسی نکل رہی ہوں گی جیسے ذبح کی ہوئی بکری کی، اس کی گھبراہٹ سے بہت لوگ مر جائیں گے۔ یہ حالت دیکھ کر سب لوگ توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ان لوگوں کا ایمان قبول نہیں ہوگا جو پہلے ایمان والے نہیں تھے، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو اس سے پہلے توبہ نہیں کر چکے تھے۔ اس صورت حال کے بعد سورج پھر مشرق سے طلوع ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، عیسیٰ بن مریم حاکم عدل ہو کر تم میں اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور اس وقت میں ایک سجدہ دنیا بھر سے افضل ہوگا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف۔ خیال رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ کے امتی ہونے کی حیثیت پر عمل کریں گے، اور جزیہ کا وقت خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مقرر فرمایا، لہٰذا جزیہ کا ختم ہونا شریعت مصطفی کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت صرف ایمان معتبر ہوگا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر جنگ کرتا رہے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس تشریف لے آئیں گے۔ مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، نکاح کریں گے، صاحب اولاد ہوں گے، 45 سال قیام فرمائیں گے، پھر
وفات پائیں گے میرے ساتھ ہی میرے مقبرے میں دفن ہوں گے۔ قیامت کے دن ہم اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی مقبرہ سے اٹھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر دعوت اسلام دیں گے، ان کے زمانہ میں اسلام کے علاوہ وہ سارے دین ختم ہو جائیں گے۔ جو شیر اونٹ کے ساتھ، چیتا گائے کے ساتھ، بھیڑیا بکری کے ساتھ چرے گا اور بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے، وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا وہ عیسیٰ علیہ ابن مریم ہوں گے، جیسا کہ احادیث میں واضح ہے کہ وہ مرزا غلام احمد بن چراغ بی بی نہیں ہوگا، جو خود ہی مسیح و موعود بن بیٹھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو غلط افواہ اڑا دی جاتی ہے وہ نہیں ہوگا۔ اب مشرق و مغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا بقدر زائد ہوگا، اگرچہ تمام زمین میں یہی ایک کیفیت ہوگی۔ یوں محسوس ہوگا کہ زمین کے نیچے طرف دھس رہی ہے، لیکن مذکورہ 3 مقامات پر یہ صورت حال بہت واضح ہوگی۔ یمن سے آگ کا نکلنا، ایک اور روایات میں عدن کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ عدن یمن کی ایک بستی کا نام ہے جو ساحل سمندر پر ہے، یعنی یمن کے علاقہ کی عدن بستی سے آگ نکلے گی جو سب لوگوں کو ہانک کر شام کے علاقے میں جمع کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے شام کی زمین اتنی وسیع ہو جائے گی کہ تمام انسان، جن، حیوانات اس میں جمع ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت ہے۔ یاجوج ماجوج یا فث بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے فسادگی گروہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، ربیع کے زمانے میں نکلتے تھے تو لوگوں کی کھیتیاں و سبزیاں سب کھا جاتے تھے، کچھ بھی نہ چھوڑتے تھے اور خشک چیزیں لاد کر لے جایا کرتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے اور درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں اور بچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے، یعنی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندگی کے اثرات غالب کر دیے تھے۔ لوگوں نے حضرت سکندر ذوالقرنین سے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال جمع کر دیں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ مال تو اللہ کے فضل سے میرے پاس بہت ہے، تم صرف طاقت سے میری امداد کرو تو ایک مضبوط آڑ بنا دیتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے بنیاد کھدوائی جو پانی سطح تک پہنچی اور اس میں پگھلائے ہوئے تانبے سے پتھروں کی چنائی کی، پھر لوہے کے تختے اوپر نیچے کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر دیا اور آگ دے دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کے بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ دیوار جب مکمل ہو جائے گی تو یاجوج ماجوج اس پر نہیں چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے۔ ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ قیامت کا وقت آ جائے گا تو اسے پاس کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے روز جب آتے ہیں تو بحکم الہی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ باقی دیوار کل توڑیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کا انہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اس دن کی ان کی محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ اگلے دن جب آئیں گے تو اتنی ٹوٹی ہوئی دیوار ہی ان کو ملے گی جو کل توڑے گئے تھے۔ اب کچھ اور توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور زمین میں فساد اٹھائیں گے، قتل و غارت گیری کریں گے اور چشموں کا پانی پی جائیں گے۔ جانوروں، درختوں اور جو آدمی ہاتھ آئیں گے ان کو کھا جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ خیال رہے کہ مکہ مکرمہ اور
مدینہ طیبہ میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج کو ہلاک فرمائے گا۔ اس طرح ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جو ان کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا فرمان ہے، اور اس دن ہم انہیں چھوڑیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے ریلا آئے گا، یعنی یاجوج در موجوج باہر نکلتے ہوئے یلغار کریں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ یہ تفسیر خزائن العرفان از مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی بتائی ہوئی ان کے محنت کا رنگ لائی، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تمام باتیں پیش کی ہیں۔ اب اس کے بعد میں یہ جو ہمارا آج کا ویڈیو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں تمام کی تمام یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، مہدی علیہ السلام کا رضی اللہ عنہ کا ظاہر ہونا۔ اب اس کے بعد میں جو سور پھونکا جائے گا اس کی آگے کی کارروائی جو کیا ہوگی، یعنی مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد دنیا کیسے ختم ہوگی، قبروں کا کیا حال ہوگا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اسی طریقے کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے کی جانکاری کو سننا پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے کسی